عالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریہ شریف سرپرست اعلیٰ نور ٹی وی الحمدللہ جلوہ افروز ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت نور ٹی وی کا یہ پروگرام لائیو دیکھا سنا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو میں بلا تاخیر آپ کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں، کثیر تعداد میں علماء کرام، ثنا خواں حضرات، خلفاء، مریدین دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم مل کر اللہ کا ذکر کریں گے، اور جہاں جہاں اپنے گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ بھی ذکر کے شامل ہو کر آئیں، مل کر اللہ کی صداؤں سے ہم مل کر درس مثنوی سنتے ہیں۔ اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج کی یہ خوبصورت قابل فخر مجلس درس مثنوی شریف کے عنوان سے اپنے معمول کے مطابق جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عنوان علم جو معاشرے کا فخر ہے، اہل ایمان کے امام ہیں، وہ مجلس میں جلوہ افروز ہیں۔ اہل طریقت، اہل محبت بھی آج آستان عالیہ پر اچھی خوبصورت تعداد میں حاضر ہیں۔ مثنوی شریف اب ایک نہ تھمنے والا دریا بن چکا ہے، اس کی روانیوں میں جولانیاں ہیں، اور جس کی جولانیوں میں جلال الدین رومی کی جلال انگیز کیفیات کا نہ ختم ہونے والا کیف ہو، نہ ختم ہونے والا سرور ہے۔ اس کتاب کی بہت ساری خصوصیات جو مکمل طور پر بیان تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جس انسان نے مثنوی شریف کو اللہ کا بندہ سمجھ کے پڑھ لیا، اسے بندگی کا لطف آ جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جسے آپ نے اچھی طریقے سے ہضم کرنا ہے۔ آج کا درس بھی شروع کرنے لگے ہیں، اور اس سے قبل یہ بیان شروع ہو، اس بارگاہ میں کہ جس بارگاہ میں کائنات کی ساری بارگاہیں چکی ہیں، بارگاہ نبوت اور رسالت، اس میں اپنی حاضری درود و سلام کے ذریعے پیش کرنا۔ حضرات، ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کے ماحول کے اندر بھی مرد و زن کے مابین ایک فخر والی زندگی گزارنے کا طریقہ فخر کے ذریعے بیان فرمایا۔ یعنی ضروری نہیں کہ آستانہ ہی سجے تو پھر فقیری ہوگی، میاں بیوی کا کمرہ بھی فقیری کا ڈیرا بن سکتا ہے۔ یہ شعور آ رہا ہے کہ
وہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں اور کسی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں اور کسی نبی کے ہاتھ میں ان کا دامن ہے اور ان کے ہاتھ میں ان کا دامن ہے، نسبت جانبین سے متحقق ہے۔ لہذا جو انسان گھریلو زندگی میں بھی ان ضوابط کو اپنا لے جنہیں درویشی کے ضوابط کہتے ہیں، تو یاد رکھو یہ میاں بیوی کی زندگی بھی ولایت کی زندگی سے کم نہیں۔ ضروری ہے کہ خلیفہ ہوئے گا تو کام فقیری ہے، مرید ہوئے گا تو کام فقیری ہے۔ اگر خاوند انسانیت حاصل کر لے، بیوی انسانیت حاصل کر لے، تو سمجھو گھر کے اندر فقیری کا آغاز۔ اسی لیے اس پورے پیرائے میں یہ کلام جانبین سے مرد و زن کی طرف سے ہے، میاں بیوی کی طرف سے ہے۔ چونکہ بیوی پر غربت طاری تھی اور اس نے اعتراضات کیے، تو خامد نے اس کو سمجھایا کہ یہ حال بھی ہمارے لیے اللہ نے قائم کیا ہے، اس سے تو ہم نے گزرنا ہے۔ پھر وہ آیت یاد رکھیے گا وہ آیت جو ہے اس کے اندر بھی پورے امتحان کا ذکر ہے، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُم میں سب شامل ہے، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا آزمائش سے پالا نہ پڑے گا، ہر آدمی نے آزمائش سے بہرحال گزرنا ہے، البتہ آزمائش بقدر مرتبہ ہے۔ آزمائش بقدر مرتبہ ہے۔ جو کوئی چھوٹا موٹا مسلمان ہے، مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، اس کا بھی چھوٹا موٹا امتحان ہوتا ہے، لیکن جو جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا بڑا گویا میں آپ کو نقطہ دے دیتا ہوں کہ جو جتنی بڑی مصیبت میں ہو سمجھو اتنا ہی زیادہ خدا کے قریب ہے۔ تو اس پچھلے درس میں ہم نے اس کو ختم کرنا تھا لیکن وقت نہیں تھا، تو اب وہ خامد کہتا ہے کہ یہ جو میں نے تم سے یہ بات کی تھی کہ یہ ہمارا جو فقر ہے، درویشی ہے، یہ تو مذاق تو نہیں ہے، یہ بات واقعی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی لغو کلام نہیں ہے، یہ کلام لغوی نہیں ہے، کلام مانوی ہے، کلام لغوی ہے، لغوی ہے، نہیں سمجھے؟ یہ بعض اصطلاحات میں اہل علم کے لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ وہ ذوق لیں اور کوئی علم میں اضافہ مقصود نہیں ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمارا فخر کیا ہے، فرمایا فخر، جو فخر ہے وہ ہمارا فخر ہے، اسی کے اندر عزت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ لوگ انتہائی جہالت کا شکار ہیں جو عزت کو پیسے کے اندر مقید سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ذریعے سے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بعض ایسے ہیں جنہیں لوگ اپنے دروازوں سے دھکا دے دیتے ہیں، لیکن خدا کے ہاں وہ مقبول ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، محمود ہوتے ہیں۔ تو بتایا کہ صرف اے میری بیوی تو جو آپ لوگ شکایت کرتی رہتی ہے، مکان کچا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یاد رکھ یہ چیزیں تو ایک منٹ میں حاصل ہو سکتی ہیں لیکن تجھے فخر نہیں حاصل ہو سکتا۔ اگر فخر چاہیے تو اس کے لیے تجھے فخر کی زندگی کو گزارنا ہوگا، اور یہ یاد رکھ کہ یہ جو میں فخر کی بات کرتا ہوں یہ میں من حیث المجاز بات نہیں کرتا، من حیث الحقیقت بات کرتا ہوں۔ یہ مجازی بات نہیں ہے، یہ مبنی بر حق ہے، یہ مبنی بر مجاز نہیں ہے کہ لوگ مجازن کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھو ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑا سا مکان ہونا، کہتے ہیں جھونپڑی ہے، کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، تو
دعوت کرو کسی شیخ صاحب علامہ صاحب نے بڑا گھر ہو واقعی بڑا عالی شان مکان بنایا تو تسی آپ کے چونپڑی ہے. اب یہ بھی اظہار فخر ہے لیکن یہ مجازی اظہار ہے، حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ جھونپڑی تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ. جھونپڑی ہو اور وہ کہے جھونپڑی ہو تو یہ اظہار حقیقی ہے. سبحان اور اللہ. جب محل کھڑا ہو اور آدمی کہے یہ جھونپڑی ہے تو یہ حقیقت نہیں، یہ مجاز ہے. اور وہ فرماتے ہیں میری بیوی میں تجھ سے مجازن نہیں حقیقتاً بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اصغری کے مجاز بات نہیں کر رہا بلکہ میں بربنائے حقیقت بات کر رہا ہوں کہ ہمارا فخر اس دنیا داری میں نہیں ہے، ہمارا فخر اس میں ہے جس میں نبی کا فخر ہے، اور نبی کا فخر فخر کے اندر ہے. سمجھے؟ اور آگے فرماتے ہیں یہ جو ہماری غربت ہے یہ امتحان ہے. غربت اختیاری تو نہیں ہوتی بھائی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. غربت اختیاری نہیں ہوتی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے نا، بولتے بہت امیر تھے. اس کے مقابلے میں حضرت بلال حبشی کے پاس تو کچھ نہیں تھا. بولو نا، دونوں ایک ایک حال سے گزر رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کے حال ایک دوسرے سے مغایر ہیں، ان کا حال ایک دوسرے سے غیر ہے. ایک اسرت میں ہے، یسر کی حالت میں ہے، لیکن یہ دونوں اپنے قبضے میں نہیں، اپنے اختیار میں نہیں ہیں. تو فرمایا جب اپنے اختیار میں نہیں ہے تو کس کے اختیار میں ہے؟ کہا اس کے جو مالک ہے، خالق ہے، جو قدرت والا ہے، زبردست ہے. تو فرمایا جب اس کی طرف سے ہے تو پھر تو یہ انعام ہے، امتحان کہاں ہے؟ پتہ چلا اس کی طرف سے ہو تو پھر دولت بھی رحمت ہے، غربت بھی رحمت ہے. وہ فرماتے ہیں ہماری اس غریبی کے اندر تجھے نہیں پتا کتنی عزت چھپی ہوئی ہے، تجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنی ناز و انداز کی باتیں چھپی ہوئی ہیں. اور فرماتے ہیں دنیا کا اصول یہ ہے، سنو میری گل، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو غریب ہو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا اور اس کے کوئی ناز نہیں اٹھاتا. رومی صاحب اس آدمی کے ذریعے بیگم کو کہہ رہے ہیں یاد رکھ ہمیں اللہ نے جس فقیری میں رکھا ہے ہمارے ناز اٹھانے والا بھی کوئی ہے، ہمیں عزت دینے والا بھی کوئی ہے. ہمارے ناز خدا اٹھاتا ہے، ہمارے ناز اللہ اٹھاتا ہے، اور ہماری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیں عزت دے رہا ہے. لہذا عزت وہ نہیں جو مخلوق کی نظر میں عزت ہے، اور ناز وہ نہیں جو مخلوق کی نظر میں ناز ہے. فرمایا ناز بھی خدا کی طرف سے ہے، عزت بھی خدا کی طرف سے ہے، اور ہم جو امتحان میں ہیں یہ بھی اس کی طرف سے ہے. لہذا ہمیں سب کچھ قبول ہو گیا. اب یہ بات کیسے کہتے ہیں سنیں، کیونکہ 5-7 اشعار ہیں، میں چاہتا ہوں جلدی جلدی آگے بڑھیں. فخر فخری از غزہ لیکن جملہ مثبت بظاہر لگ رہا ہے. کیسے؟ فقر فخری از گزافست و مجاز. اس کا مطلب یہ ہے کہ فقر فخری کا جو قول ہے اگر سادہ پڑھوں تو معنی یہ بنے گا یہ تو فالتو بات ہے اور مجاز ہے.
آپ عربی فارسی جانتے ہیں افسر حضرت آپ بھی جانتے ہیں فرما فقر فخری یہ ابتدا ہو گیا مبتدا ہے ٹھیک ہے مبتدا خبر آگے کرا از غزا فستو مجاز اس کا مطلب کیا ہے فقر فخری کا جو کلام ہے یہ گزاف اور مجاز سے ہے گزاف کہتے ہیں فالتو بات لا یعنی بات لیکن یہ لکھنے میں سادہ اور مثبت ہے لیکن بولنے میں استفہامی ہے کیسے جس سے آپ کہتے ہیں کھانا کھاسو مطلب ہے آپ کھانا کھائیں گے تو اگر میں کہوں کھانا کھاسو تو پھر کیا مطلب ہوگا اب میں نے انداز بدلا ہے لفظ وہ ہے اب یہ کلام مثبت نہ رہا بلکہ استفہامی ہو گیا اور استفہام یہاں حضرت انکاری ہے نہیں سمجھے استفہام کون سا ہے انکاری استفہام انکاری ہے جیسے اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا تو مطلب کیا ہے جو استفہام ہو رہا ہے اس کا انکار ہو رہا ہے یعنی یہ سوال انکار کے لیے کہ ایسی بات نہیں آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا گیا ہے یہاں پر انداز تکلم میں استفہام ہے کہ یہ فقر فخری جو کلام ہے تو یوں اگر ہم سادی زبان میں کہیں گے تو کہیں گے فقر فخری از غزافت و مجاز سوال ہو گیا اب یہ سوال ہو گیا یہ بولنے کے انداز سے یہ سوال بن گیا استفہام بن گیا اور آگے پھر جواب آ گیا جواب کیا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہزارہ عز پنہا نصب و ناز اس فقر کے اندر تو ہزاروں عزتیں اور ناز و انداز کی بہت ساری بدائیاں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو یہ ذرا تھوڑا سا چونکہ اگر ویسے کو پڑھے تو وہ سوچے گا پیر صاحب نے تو سیدھے سادے کلام کو استفہام کیسے بنا دے حضرات اس کے بعد فرماتے ہیں رومی صاحب اس خامن کے ذریعے سے بیگم کو کہتے ہیں تو نے مجھے کیا کیا مشکل ترین ناقابل قبول نام نہیں دیے تو نے مجھے کیا کیا نہ کہا نکما نہ جانے مجھے تو نے سانپ بھی کہا تو نے مجھے سانپ پکڑنے والا بھی کہا تو آپ ہی بھی سب میں سب پکڑنے والا بھی تو نے مجھے کیسے کیسے القاب دیے تو نے مجھے کون سا ایسا برا نام نہیں تھا جو تو نے مجھ پر نہ لگایا ہو اور مجھ پر نہ آزمایا ہو سارے برے نام تو مجھ پہ لگاتی رہی ہے تو نے کہا کہ تو مار خوب ہے یہاں لکھا ہے تیری عادت کی سپاں لی ہے نہیں سمجھی سانپوں والی عادتیں تھے اور مارگیر بھی ہے مار خوب بھی ہے مارگیر بھی ہے تیری عادت بھی سانپوں والی اور تو سانپوں کو پکڑنے والا بھی ہے تو نے مجھے کیا کیا نہ کہا کیسی کیسی بری باتوں سے مجھے نوازتی رہی ہے اب یہ شعر سنو اس میں تو اس نے بتایا کہ تو نے مجھے سانپ پکڑنے والا کہا تیری اس بات میں بھی میں تجھے بہت کچھ سمجھا دیتا ہوں لیکن پہلے یہ شعر سن لو از غضب برمن لقب از غضب حضرت نے یہ جو کچھ کہا یہ غضب کی وجہ سے کہا اس سے پتہ چلا غصے میں منہ نہیں کھولنا چاہیے بہت کم دیکھا ہے کہ غصے میں آدمی دعائیں دے رہا نہیں سمجھے اور طلاقیں بھی غصے میں ہی ہوتی ہیں بعض لوگ پوچھ رہے ہیں جی غصے کی چاپ کو تو ہو جانی میں کیا ساڑھے علماء پھر لطیفہ سنانے کہ محبت اتنے کسے نہیں آتے غصے ہی ہوتا ہے غصے بھی چی بندے کے اندر اسی لیے غصے کو ممنوع قرار دیا گیا غصہ ہوتا ہے غصہ کیا ہوتا ہے یاد رکھو غصہ بھی مومن کی شان ہے سبحان اللہ ایسا نہیں ہے کہ غصہ بالکل ممنوع مکروہ ہے یاد رکھو غصہ بھی مومن کی شان ہے محبت بھی مومن کی شان ہے صرف ظرف کا پتہ ہونا چاہیے ظرف مکان کا کہ کس وقت محبت چاہیے کس وقت غصہ چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھے
ان دونوں کا مقام معلوم ہونا چاہیے، کس وقت محبت اور کس وقت غصہ، اور ہر وقت غصہ کرنے والا ناکام ہے، ہر وقت محبت کرنے والا بھی ناکام ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب آدمی غصہ کر رہا ہو، اگر دین کا مسئلہ ہے، خدا اور مصطفیٰ کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، طریقت کے اصول اور قواعد کی بات ہے، اور آخرت و قبر و حشر کی بات ہے، تو اس امر کے لیے غصے کا اظہار کرنا غصہ نہیں ہے، یعنی رحمت۔ بھائی غلطی غصہ کرنا، ایسے آدمی نہ صرف بس گھر والی رہتی ہے، وہ بھی مشکل باہر آ بھی نہیں سکتا، باہر اس کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ پتہ چلا غضب کے وقت میں، غصے کے وقت میں، غیظ کی صورت میں متکلم ہونا یہ ضرر کو مستلزم ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اور جو آدمی غصے کو پی جائے تو زبان بند رہتی ہے، زبان بند رہے تو شر کا دروازہ بھی بند رہے۔ تو نے جو یہ مجھے نوازا ہے نا، یہ غصے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے تو نے اچھے بھلے خاوند کو سانپ کے جی۔ بہرحال ہو سکتا ہے کئی خواتین سوچ رہی ہوں کہ ہمیں نئے نئے نام سکھائے جا رہے ہیں خاوند کو نوازنے کے لیے۔ از غضب بر من راقبها از غضب بر من راقبها چلو کوئی بات نہیں۔ اب سنو، اس عورت نے اس کو مار گیر کیوں کہا تھا، سانپ پکڑنے والا کیوں کہا تھا؟ تو وہ پیچھے آپ کو بتایا کہ سپیرا جب سانپ پکڑتا ہے تو وہ اس پر اپنا منتر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاید یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ جی جی، سپیرا کیا کرتا ہے بھائی، بولو؟ وہ اپنا منتر پڑھتا ہے، پھر اس منتر کو پڑھنے کے بعد اس سے سانپ کو پکڑ لیتا ہے۔ تو بیوی سے یہ کہہ رہی تھی، تو یہ جو گفتگو کا منتر پکڑ کے لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے سانپ والا منتر پکڑ کے سانپ کو پکڑ لیتا ہے۔ تیرا اصل مقصد لوگوں کو قابو کرنا، اپنی جماعت بنانا اور ان کو یہ باور کرانا ہے کہ تو بڑا سخنور ہے، بڑا صاحب سخن ہے، اور تیرے کلام میں بڑی دل نوازی ہے، تیرے کلام میں بڑا رس بولنے کی تاثیر ہے، تو اس لیے گویا تو سانپ ہے اور سانپ پکڑنے والا ہے۔ اب وہ جواب دیتا ہے کہ تو نے مجھے یہ کہا تھا، تو سن، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، میرے سانپ پکڑنے میں اور سپیرے کے سانپ پکڑنے میں وہ نہ جانے کون سا منتر پڑتا ہے، میں تو اپنے محبوب نبی کی باتوں کا اس طرح پڑھتا ہوں کہ آگے جو سانپ بنا ہوا ہے نا، وہ سانپ سے انسان بن جائے۔ پڑھتا سانپ کیوں؟ پہلے سانپ ہوتے ہیں، لیکن جب ناز و انداز اس فقر و درویشی کے میخانے سے اٹھتے ہیں تو سانپ کو سانپ کی حیثیت سے اٹھا کر اسے انسانیت کا رتبہ عطا کرتا۔ اس سے پتہ چلا ولی کا آستانہ وہ ہوتا ہے جہاں سانپ صفت آ کر انسان صفت بن جائے۔
کہ وہاں پہلے تو نکے نکے سانپوں اتنے جا کے بڑے بڑے کوبرے بن جاتے ایسے بھی آستانے وہ نکے نکے سانپ ہوتے ہیں 2-3 انچ دے بڑے سپیرے کو جانتے تو صحیح کوبرا سب بنا کے سارے دسنے واسطے آگے معاشرے عام کر چھوڑا. سمجھ آئی آپ کو؟ تو آستانہ کون سا ہوتا ہے؟ وہاں کوبرا آئے تو کبر سے خالی ہو جائے. وہ سانپ والی صفت اس سے خارج ہو جاتی ہے اور سانپ کو پھر سانپ رینگنا چھوڑ دیتا ہے, سانپ چلنا شروع کر دیتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اس کا مطلب اپنی عادت چھوڑ دیتا ہے. رینگنا چھوڑنے کا مطلب اپنی خصلت چھوڑ دیتا ہے اور وہ خصلت اپنا لیتا ہے جو اس کے لیے عزت و وقار کا سبب ہے. اب وہ فرماتے ہیں گھر ڈکیرم مار. یہ اگر میں سانپ پکڑتا ہی ہوں تو کرتا کیا اس کے بعد؟ تجھے سانپ پکڑنا تو نظر آیا, یہ نہیں دیکھا کہ پکڑ کرتا کیا؟ وہ خاوند کہتا ہے بھائی آپ بڑی دلچسپ مجلس ہے یہ, اور یہ یمین و یسار ستارے بیٹھے ہیں سونے نور والے, اور مجھے بڑی یعنی قلبی طور پر جرأت ہوتی ہے ان کے سامنے, کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے میرے دونوں ہاتھ میں سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات, ماشاء اللہ, کیا بات. اچھا اب یہ ہے کہ شاہ صاحب وہ خلیفہ صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ میں سانپ پکڑتا ہوں. اب میں تجھے بتاتا ہوں میں کرتا کیا. سانپ پکڑ کے میں اس کے دانت اکھاڑ دیتا ہوں. کیا بات, کیا بات. نہیں سمجھے آپ؟ سانپ پکڑتا ہوں جب تک سانپ کے دانت کو سب ڈرتے ہیں اس سے. وہ جڑا کہندے ہوتا جڑا زہر ہے وہ کٹ دیں ویکھیا بھی ہوئے گا. اس کو وینم فری کرنے کے لیے اس کو پکڑنا تو ضروری ہے. یاد رکھو پکڑنے واسطے ہو سکنا کہ دم نہیں ضرورت ہو رہے, لیکن زہر ختم کرنے واسطے دم نال کام نہیں چلنا, وہ دوے دم نال کام کرنا. سمجھائی کہ نہیں؟ ہاں سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر وہ دم نہ ہو تو آپ کی دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. سمجھ آئی؟ تو وہ فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں, سانپ جس چیز کی وجہ سے نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ اس کے وہ دانت ہیں. دانت سے کیا کرتا ہے؟ وہ دانت سے وہ سوراخ کرتا ہے اسکن میں. پھر جب اسکن میں سوراخ کرتا ہے تو پیچھے ہی اس کا سٹوریج ہوتا ہے, وینم سٹوریج. سمجھ آئی؟ تو پہلے وہ پیئرس دی اسکن, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ جو زہر ہے تھوڑا سا انجیکشن لگا دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر اگر آپ جلدی نہ کریں, ہمارے خود آستانے کا بہت زبردست مرید, اس نے سانپ پکڑا ہوا تھا اور اس کو اندازہ نہیں تھا, اس نے ڈس لیا, 2 گھنٹے بعد موت واقع ہوا. اچھے صوفی منشن انسان. تو فرمایا میں سانپ پکڑتا ہوں اور سانپ پکڑ کے اس کے دانت اکھاڑ دیتا ہوں. اور جب میں دانت کیوں اکھاڑتا ہوں؟ اس لیے تاکہ اس سانپ کا سر نہ کچلا جائے. جس کو پتا ہو کہ اس سانپ میں زہر نہیں ہے, لوگ اس سے بے خوف ہو جاتے ہیں, پھر مارتے ہیں اس کو. پھر اگر مارتے ہیں اس کو بھی مارنا چاہیے نا, ڈنڈے نہ, کہ جب وہ تینوں ضرر نہیں دے گیا تو علماء بیٹھے ہیں, جو جانور ضرر نہ دے اس کو مارنا ممنوع. کیوں نہیں؟ جو حشرات میں اور وحوش میں طیور میں جتنے بھی ہیں, اگر یہ ضرر رساں نہیں ہے تو نہیں مار سکتے. یہ اسلامی حکم ہے بھائی. فرماتے ہیں کیا خوبصورت, وہ فرماتے ہیں کہ اس کا سر کوفتہ نہ بنے اس لیے میں اس کے دانت اکھاڑ دیتا ہوں. پہلی دفعہ یہ شعر جو پڑھا نا میں, کیونکہ مثنوی میں نے پڑھی تو نہیں ہے نا, واللہ میں جو آپ کو سناتا ہوں صرف وہ پڑھ کے آتا ہوں, مجھے آگے کا کچھ پتہ نہیں, اللہ جانتا ہے. تو میں نے جب یہ پڑھا تو چونکہ فارسی ہماری عام زبان نہیں جس میں ہم تکلم کریں ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہاں پر آتا ہے کاکش از
सर कोफ्तन ऐमन कुनम, ऐमन कुनम। तो मैंने कहा सर कोफ्तन का मतलब है सर को कुचलना, कोफ्तन का मतलब क्या होता है? कुचलना। तो हमें पता चला जो हम घर में कोफ्ते खाते हैं असल में गोश्त को कुचला जाता है, उसको कोफ्ता कहते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक पहली बार पता चला। तो हमें पता सी कोफ्ते का मतलब, तो हमें सिर्फ ये पता है कि मूंछ काट के अंदर डालना है। मिलेगा नहीं आप? सुभान अल्लाह। हाँ, कोफ्ता कहते हैं गोश्त को कुचलना। कोफ्तन, अब कोफ्तन कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी गोश्त ही हो जाए। जो भी चीज कुचली जाए उसको फारसी में उसका मस्दर कोफ्तन आता है। और जो कोफ्तन की मंजिल अख्तियार कर चुका वो कोफ्ता, कौन? वो क्या हो गया? कोफ्ता। यानी ये कुचलने वाली मंजिल को मुकम्मल कर चुका है, अब कोफ्ता बन चुका है। तो फरमाते हैं कि तेरा सर भी कोई कुचल के कोफ्ता बनाता, उससे पहले मैंने इस सांप के दांत उखाड़ कर इस सांप को इंसान बना दिया। सुभान अल्लाह। इससे पता चला अल्लाह का वली रजील आदतों वाले को महबूब आदतें देकर महबूब बना। क्या यही तरीकत का मुद्दा है, यही तरीकत का तसव्वुर है कि स्याह आए तो सफेद हो जाए, नाकाम आए तो कामयाब हो जाए, गिरा हुआ आए तो खड़ा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो जिसे लोग नफरत करते हैं उससे मोहब्बत करना। क्या कहते हैं मैं सांप पकड़ता हूँ, अब बोल मेरा ये सांप पकड़ना ठीक है? सुभान अल्लाह। सांप इसलिए नहीं पकड़ता कि मैंने सांपों का जखीरा करना है। सांप इसलिए पकड़ता हूँ ताकि सांपों से सांपों वाली सिफत को खत्म किया जाए, डसने वाली सिफत खत्म की जाए, उनके अंदर से जहर निकाला जाए और इंसानों के अंदर से ये नफ्स परवरी की लानत को निकाला जाए और ख्वाहिशात नफसानी की जो तपिश है उसको खारिज किया जाए और इसको इंसानियत के मर्तबे पर लाया जाए ताकि ये महबूब मुस्तफा भी हो जाए, महबूब खुदा भी। ये शेर वल्लाह ये तरीकत का एक बहुत बड़ा उसूल है जो आपने दिया। क्या बात है, वाह। गर्भ मारो दंगान कनम। एक चीज और भी कि इस शेर में पहले मिसरे की इंतहा कनम पर हो रही है और दूसरे पर कोनम पर हो रही है। एक के काफ पर जमा है और एक के काफ पर फतहा है और दोनों पहले काफ कनम से याद रखो खोदने के माने में और कुनम बमाना करने के माना में है। फरमाया मैं वो दांत खोदने से मुराद दांत उखाड़ के उसे पुरअमन बनाना। क्या? तो सांप को जब जर से खाली कर दिया तो ये पुरअमन हो गया और जब ये अमन वाला हो गया तो इसके साथ रहने वाला भी अमन वाला हो गया। जब आदमी खुद अमन वाला हो तो साथ वाला भी अमन वाला हो जाता है। या यूं कहो कि ये सोहबत की तासीर हाफिज साहब, इससे पता चला अमन वाले के साथ बैठे तो अमन आता है, ईमान वाले के साथ बैठे तो ईमान। गर्भ की मारो दंगान कनम। सुभान अल्लाह। ताकि शज़ सर कोफ्तन मन कुनम। कहा कि मैं इसके दांत उखाड़ के इसको अमन दे रहा हूँ। बड़ी बात। इससे पता चला अल्लाह का कामिल बंदा अपने पास बुला के अपनी फिक्र नहीं करता, उसकी फिक्र करता है। आज के दौर में अपनी फिक्र होती है,
وہ کامل اس نہیں. لیے اس کی فکر کبھی ختم نہیں ہوتی. ہاں وہ کامل نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جو آپ کو اپنے قریب بلائے اپنے لیے، واللہ وہ کبھی آپ کو فیض کیا دے گا، بلکہ جو تھوڑے کو تھوڑا کچھ ہے وہ بھی لے جائے گا. لیکن جو آپ کو آپ کے لیے پرامن بنا دے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. میں اس جملے کو تھوڑا ادبی کر دیتا ہوں. جو آپ کو آپ کے لیے پرامن بنا دے وہ اصل مومن ہوتا ہے. اصل مومن وہ ہے جو امن دیتا ہے. اور امن کیسا کہ جب آپ کے اندر سے بری خصلتیں دور ہو گئیں تو آپ کی اپنی ذات آپ کے لیے امن کا سبب بنتی ہے. اور جب ہم برائی کرتے ہیں تو ہماری اپنی ہی ذات ہمارے لیے شر کا سبب بن جاتی ہے، جہنم کا سبب بن جاتی ہے. تو دیکھو شر کی جگہ جہنم ہے اور خیر کی جگہ جنت ہے. لہذا ہمیں اپنے آپ کو پرامن کرنا ہوگا، اور جو پرامن ہو گیا وہ خیر کے مرکز میں چلا گیا، اور جو بے امن ہو گیا وہ شر کے مرکز میں چلا گیا. اور اللہ کے ولی اسی لیے آپ کو اپنی قربت میں رکھتے ہیں تاکہ آپ کو شر سے دور کر کے خیر دے دیں، اور خیر دے کے آپ کو جنت کا راستہ دیں. یہ ہوتا ہے اصل مقصود. اب رومی صاحب جو بات کرتے ہیں اس کو بھی ذرا غور سے سنیں. میرا جو انداز بیان ہے وہ کوئی بیان نہیں، کوئی انداز نہیں، نہ انداز ہے نہ بیان ہے. یہ ایک وقت ہے دوستو. مثنوی کی کتاب جب تک کھلی ہوتی ہے سمجھ لو کہ خدا کی مہربانیوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی. یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے. کیا بات. بعد میں یہ حالت کی حیثیت نہیں ہوتی. اس لیے غور سے سنا کریں. رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اب یہ جو سانپ ہے نا، یہ جو سانپ ہے اس کے دو دشمن ہیں. کتنے دشمن ہیں؟ دو. فرماتے ہیں ایک دشمن اس کے اندر ہے اور ایک دشمن باہر ہے. ایک دشمن اس کے ذات میں ہے، ایک خارج میں دشمن ہے. سمجھے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اب دشمن تھوڑے 3 ہون یا 4 ہون، کتنے ختم ہون تو تھوڑے واسطے بہتر ہے. یہ ہوتی ہے عقل مندوں والی. دشمن ایک بھی چنگا نہیں ہوتا. بولو نا. آپ بولتے نہیں، آپ کی کسی سے دشمنی تو نہیں ہے، بولتے کیوں؟ بولو. 5-6 دشمن کتنے ختم ہونے چاہیے؟ ختم کے بعد انہوں نے ختم تو مراد ہے نہیں، ختم دشمنی ختم کرنی. سمجھ آئی؟ ختم نہیں کرنا دشمن. ہاں. اب فرماتے ہیں کہ اس سانپ کے 2 دشمن ہیں. جیسے ہمارے منطق میں کہتے ہیں نا عہد ذہنی عہد خارجی. تو حضرات یہ ایک اس کے ذہن تو نہیں کہیں گے لیکن اس کے اندر ایک دشمن ہے اور ایک اس کے باہر دشمن ہے. تو رومی صاحب فرماتے ہیں اس خاوند کے ذریعے بیوی کو جب یہ سانپ میرے پاس آتا ہے تو اس کے اندر جو اس کا دشمن بیٹھا ہے، ایک اس کا باہر بھی دشمن ہے. باہر وہ دشمن ہے اس کا جو اس سے ڈرتا ہے اور اس کو مارنا چاہتا ہے کہ یہ مجھے کہیں نہ ڈس لے. وہ باہر والا دشمن ہے. اور وہ جو اس کا دشمن ہے باہر والا، وہ اس دشمن کی وجہ سے دشمن ہے جو سانپ کا دشمن ہے، اور وہ اس کے اپنے دانت ہیں. عجب بات ہے بھائی، عجب بات ہے. سمجھے نہیں آپ؟ فرماتے ہیں سب سے مشکل دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے. یا یہ سمجھ لو کہ ایک وہ دشمن ہے جو گھر کے باہر ہے. تو بھائی وہ تو باہر ہے، جو کرے گا باہر جاؤ گے تو کرے گا، لیکن جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا کیا کرو گے؟ تو گھر کا دشمن بہت خطرناک ہوتا ہے. تو فرمایا سانپ کا دشمن اس کے منہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کا ڈنک ہے، اس کے دانت ہیں، وہ اس کا دشمن ہے. اور ایک دشمن وہ جو باہر ہے. تو فرماتے ہیں میں، رومی صاحب فرماتے ہیں اس خاوند کی طرف سے کہ میں ایک تیر سے 2 شکار کر کے دونوں دشمنوں کو ختم کر دیا. کہتی ہے میں منتر پڑھتا ہوں. ہاں میرا منتر ایسا ہے کہ پڑھتا ہوں اور انسان کے اندر جو اس کا دشمن ہے، جو خارج کے لیے دشمنی کا سبب بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے علت ہے، میں اس علت کو ہی ختم کر کے
میں اس آدمی کو انسان بنا دیتا ہوں، اور وہ جو اس کا دشمن ہوتا ہے جب اس کے اندر انسانیت کی صفت دیکھتا ہے وہ بھی دشمنی سے دستکش ہو کر اس کا حبیب بن جاتا ہے۔ اللہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اس طرح سمجھ لو کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو سمجھو کہ کوئی غلط تھوڑے اندر بھی ضرور ہے، اگر نہیں ہے تو پھر مطمئن رہو، نہیں سمجھے، پھر مطمئن رہو، لیکن یہ دیکھ لو کہیں آپ کے اپنے منہ میں تو نہیں دشمن آپ کا بیٹھا ہوا، اور سانپ کا جو دشمن ہے اس کے ڈنک میں ہے، ہمارا دشمن ہماری زبان میں ہر وقت چلتی رہتی، ہر وقت چلتی رہتی۔ اس زبان پر پورا درس ہمارا گزر چکا ہے، سب کتنے عرصہ چلتا رہا۔ بھارت یہ زبان جو ہے بڑی عجیب قسم کی خالہ ہے، یہ بڑی عجیب۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں وہ دانت جو اس کے دشمن ہیں، میں کیا کرتا ہوں اس دشمن کو ختم کر کے باقی دشمن کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ فرماتے ہیں زاں کے آن دنداں عدوے جانے اوست، من ندورا میں کنم زی علم دوست۔ میں اپنے اس علم سے جس کو تو فسون کہہ رہی ہے، جادو کہہ رہی ہے، سحر کی پھونک کہہ رہی ہے، میں اسی علم سے کیا کرتا ہوں، میں اس علم سے یہ جو میرے بیان کے اندر لطافت ہے اور جو میرے بیان کے اندر حقیقت ہے اور میرے بیان کے اندر جو یہ شیرینی ہے اور میرے بیان کے اندر یہ جو نافذ ہونے کی حیثیت ہے جو دلوں کے اندر نافذ ہو جاتی ہے، تو اس علم کے ذریعے سے میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے دانت کو کھیڑ دیتا ہوں اور اس کے دشمنوں کو اس کا دوست بنا اس سے پتہ چلا وائز کا واز کس لیے ہونا چاہیے، یہ بھی یہ شعر بتا رہا ہے۔ اگر کسی کو شیرین بیان ہونے کا وصف ملا ہے، اللہ اکبر، تو پھر یہ وصف ایسے مصرف میں صرف ہونا چاہیے کہ اس سے سامنے والے کو نفع ہو جائے اور جو اس کے دشمن ہیں وہ اس کے دوست بن جائے۔ سمجھ آئی؟ آدمی اس لیے تقریر کرے کہ وہ اچھی تقریر کرتا ہے، یہ تو بہت نالائقوں والی بات ہے، نہیں سمجھے؟ آدمی اس لیے خطاب کرے تاکہ خطاب ہو جائے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ خطاب اس لیے ہو جائے کہ خطاب ہو جائے، حضرت یہ بھی ایک نہ ماننے والی بات ہے، ابس بات ہے، ابس بات ہے، اور یہ اس طرح ابس بات ہے جس طرح حقیقت الاشیاء ثابتۃ، جو ایک خوبصورت اصول ہے اور اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ ہر چیز کی حقیقت ثابت ہے، تو وہ اس پر بھی اعتراض کیا لوگوں نے کہ حقیقت تو ہوتی ہی ثابت ہے، تو ثابت کو کیسے دوبارہ ثابت کہہ رہے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ اس پر پھر جوابات موجود ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں اہل علم کی ذوق کے لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خطاب اس لیے ہو جائے کہ آدمی کے خطاب کرنا تھا، خطاب ہو گیا، تو یہ کوئی بات نہیں۔ خطاب کس حمل کے لیے تھا؟ کہ خطاب کا ایک موضوع ہے اور ایک اس کا حمل ہے، وہ کس چیز پر محمول ہے۔ اگر وہ حاصل نہ ہو تو یاد رکھو مقصود حاصل نہیں ہوتا، مقصود حاصل نہ ہو تو عمل بیکار جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ لہذا خطابت برائے خطابت نہیں ہونی چاہیے، خطابت برائے تربیت ہونی چاہیے۔
اس کے دشمن کو بھی اس کا دوست بنا رہا ہوں. کیا بات. اس کو علم کہتے ہیں. حضرات اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو تو یہ سوچتی ہے کہ میرے اندر تو نے مجھے کہا کہ تو خود سانپ ہے اور سانپ کو پکڑنے والا ہے، تو خود ابھی تما کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو مجھے کیوں تو درویشی کے سبق دیتا ہے. اب وہ اس کا جواب دیتا ہے، آسان جواب ہے. دیکھو میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ کے لیے کوئی کہے نا کہ تم نے مثال کے طور پر میرا مال کھایا ہے، تو اگر آپ نے نہیں کھایا تو آسان جواب اس کا یہ ہے کہ میں نے نہیں کھایا، بس. اس کے زیادہ اور آپ کیا کریں گے؟ ایک قدم آگے بڑھیں، اس کی کوئی جو انتہائی غایت ہے وہ یہی ہوگی کہ قرآن پکڑ لو گے اور کیا ہوگا، حلف اللہ کی قسم کھا کے کیا دو گے. لیکن اس سے بات حل ہو جانی چاہیے. اس کے بعد حل نہ ہو تو پھر یاد رکھو قیامت کا بھی تو کوئی تصور ہے کہ یہ قیامت کیوں آنی ہے؟ حشر اسی لیے آنا ہے، یہ ہر چیز کا حساب ہونا ہے. تو تھوڑا بھی ہونا ہے تو ساڈا بھی ہونا ہے. اس واسطے جو کرو، جو بولو، جو دیکھو، جو سنو، جس پاسے جاؤ، یہ سمجھ کے قدم اٹھاؤ کہ ہر چیز کا تسی حساب دینا ہے. اللہ 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 اللہ. تو آپ کہہ دیں میں نے یہ آپ کا مال نہیں چوری کیا، وہ نہ مانے حلف اٹھا لیں، بھائی ختم ہے. اس کے بعد آپ مزید لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں. پھر دیکھیں اللہ ادھر بھی تھوڑا بہت حساب کر لیتا ہے اس کا اپنے حساب سے، اور وہاں تو پھر اصل حساب ہے. بولو وہاں اصل حساب ہے. یہاں حساب کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، تھوڑی بہت تاثیرات ہوتی ہیں. یہ جیسے ماں باپ کا نافرمان، جی اب صاحب یہ دنیا میں اس کی حالت دیکھی ہوتی ہے آپ نے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جتنی دنیا کی حیثیت ہے اتنی اس کی دنیا کی سزا کی بھی وہی حیثیت ہے. لیکن جس طرح آخرت کی حیثیت ہے وہاں کی سزا کی حیثیت بھی ویسے ہی ہے، بہت بڑی ہے. تو وہ کہتے ہیں تو نے کہا کہ میں طمع کی وجہ سے یہ اپنی گفتگو کرتا ہوں اور لوگوں کو درس دیتا ہوں. فرماتے ہیں اب وہ خاوند کہتا ہے آسان بات یہ ہے کہ جس طمع کے بارے میں تو مجھے الزام دیتی ہے کہ میرے اندر لالچ ہے، سن میں نے پہلے سے ہی اپنے اندر والی طمع کا سر زمین سے لگا دیا. عام طور پر پشت لگا دینا مخالف کی تو اس کو ہارا ہوا جانتے ہیں، لیکن اس سے بڑی ہار ہے کسی کا سر زمین پہ لگا دینا. صوفیاء کہتے ہیں پشت لگانے سے کوئی نہیں ہارتا جب تک اس کا سر زمین پہ نہ لگاؤ، چونکہ سارے فیصلے سر میں ہوتے ہیں، سارے فخر سر میں ہوتے ہیں. وہ ساری جمعہ پڑے سیوا میں ہوتی ہیں. یہ جمعے جو ہے نا یہ مصیبت والی، کبر والی، لالچ والی، غضب والی، جمعہ کی گل تے پہلی باری مسکرایا. اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں میری نظر میں ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تیرے سر میں جوئے ہیں نا مختلف مصیبتوں والی، فرماتے ہیں تو سر جھکا تاکہ یہ جڑ جائے. میرا جو طمع والا سر تھا نا، ارے پگلی میں تو بہت پہلے سے اس کو سر نگو کر چکا ہوں، سر تو میں زمین سے لگا چکا ہوں. تو اب جو چیز سر نہ اٹھا سکے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. بولو اب جو آدمی سر زمین پہ رکھا ہوا ہے وہ چل سکتا ہے؟ بولو نا، بولو چل سکتا ہے. جڑا آدمی سجدے ہے وہ کچھ کھا سکتا ہے؟ جو آدمی سجدے میں پانی پی سکتا ہے؟ بولو نا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ کپڑے پہن سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی. تو فرمایا کہ میں نے تو اپنی طمع کے سر کو زمین سے لگایا ہوا، اس کو تو کچھ کرنے کی بولتی نہیں. میں نے اپنا اندیا تجھے دے دیا کہ میں جو تم مجھ پہ الزام لگاتی ہے وہ طمع میرے اندر نہیں ہے. تو اتنا کافی ہوتا ہے. اپنا آپ بہت زیادہ قسم کھانا والا بھی جھوٹا ہی ہوتا ہے. سچے ایک بار کہہ دو میں نہیں کیتا. ہاں جو جرگا آکھے علماء آکھن کو قضیہ پیش ہوئے قاضی کو تو اس ویلے کو حلف اٹھوایا جائے تو بھی اٹھاؤ. جھوٹا آدمی اور سچے آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے. جھوٹا آدمی گھبراتا ہے، اور سچ اور جھوٹ میں حافظ صاحب ایک فرق ہے کہ جھوٹ میں ہمیشہ چیز کو کلوز کیا جاتا ہے
اور سچ میں ہر چیز کو اوپن کیا. یہ تعریف یہ فقیر آپ کو پیش کرتا ہے. کیا بات ہے. جھوٹ اور سچ کہ جھوٹ میں شے کو پوشیدہ کیا جاتا ہے اور سچ میں شے کو کھول دیا جاتا ہے. فرمایا کہ ہم تو کھولنے والوں میں سے ہیں, ہم تو رحمت کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے, ہم اسے کھولنا چاہتے ہیں. اس لیے مسجد میں بھی جاؤ تو کہتے ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ہم تو خیر کے لیے دروازوں کا کھلنا پسند کرتے ہیں, اور جنت میں بھی جاؤ تو دیکھو وہاں پر بھی دروازہ کھولا ہی جائے گا. اسی طرح قبروں کو بھی کھولا جائے گا, قرآن بھی کھولا جاتا ہے, مثنوی بھی دیکھو کھلی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا سچائی کھولنے کا نام ہے اور جھوٹ بند کرنے کا نام ہے, اور مسلمان دنیا میں بند کرنے کے لیے نہیں آیا, وہ کھولنے کے لیے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. از گزنا خانم من فسون ای تمارا کردان من بلکہ جو تما تھی اس کو تو ہم سر نگوں کر چکے ہیں, ختم کر چکے ہیں. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو صاحب زبان ہے, جو صاحب کلام ہے, جو صاحب خطابت ہے, کہ ان کا کلام از تما نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کا کلام ہدایت کے لیے. اور یاد رکھو جو تما کا سر نگوں کر دے پھر خدا اس کی تما کو. اچھا ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ یہ تما صرف مخلوق کی طرف اگر اس کی نسبت ہو تو تب یہ ممنوع ہے, اگر خدا کی طرف ہو تو اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں. لالچ رکھو مخلوق کو تو نہیں, اللہ کو. لالچ رکھو اللہ کو, مخلوق سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق تمہیں کیا دے گی, تم ان سے کیوں لالچ رکھتے ہو؟ لالچ اس کے ساتھ رکھو جس کے آگے نبیوں نے اپنے تما کا اظہار کیا. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بتاؤ اپنی بات کی کہ نہیں. اور جب لوگوں کی بات آئی تو فرمایا ان اجری الا علی اللہ. فرمایا تسی سانو کہہ دیو گے, تسی سانو کہہ دیو گے, ساڈا اجر اللہ ہی دے گا. یہ نبیوں کا قول ہے. اب فرماتے ہیں کہ تو نے کہا میرے اندر قناعت نہیں, سن تو مخلوق کی طرف نسبت نہ کر کہ میں تما رکھتا ہوں مخلوق کی طرف. یہاں لفظ استعمال کرتے ہیں حاشا للہ. بولو حاشا للہ, جو پڑھایا جاتا ہے نحو کے اندر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, اس چیز کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, قطعاً ہم اس سے دور ہیں, ہم اس شے سے پاک ہیں. حاشا للہ کہ میں تما رکھوں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں, یا توبہ میری کہاں میں اور کہاں لوگوں سے تما اور لالچ رکھنا. یا معنی یہ ہوگا کہ میں اس چیز سے بڑا دور ہوں کہ میں مخلوق سے تما رکھوں. فرمایا کہ میں مخلوق سے تما نہیں رکھتا. ہاں یاد رکھو کہ مخلوق سے تما کون نہیں رکھتا حافظ صاحب؟ فرمایا وہ تما نہیں رکھتا جس کے دل میں قناعت کا ایک سمندر بسا. دو صفات ہیں, دو اسماء ہیں بلکہ. کیا کون سے؟ ایک تامے اور ایک کانے. یہ پہلے بھی بتایا آپ کو, ایک تامے اور ایک کانے. تو فرمایا میں کانے ہوں اس لیے تامے نہیں ہے. بولو بولتے نہیں بولتے. ایک معنی یہ ہوگا شاہ جی میں کانے ہوں اس لیے تامے نہیں. ایک معنی اور ہے میں کانے ہوں اس لیے تامے ہوں.
یہ فقیر آپ کو بتا ماشاء اللہ بات ہے بھائی، ایک ہی طرح کی عبارت ہے. میں قناعت والا ہوں اس لیے طمع والا نہیں، اور دوسری میں قناعت والا ہوں اس لیے تو طمع والا ہوں. اس کا مطلب بھی وہی ہے جو پہلے بیان کر دیا کہ اگر طمع کی نسبت مخلوق کے ساتھ ہو تو فرمایا میں قانع ہوں اس لیے طامع نہیں، اور اگر اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہو تو فرمایا قناعت بھی اسی کی طرف سے اور طمع بھی خیرات میں اسی کی طرف سے. اگر خدا سے میری طمع ہے تو میری قناعت درست ہے جس حال میں ہوں، اور میری قناعت درست ہے اگر میری طمع خدا کے ساتھ ہے. لیکن اگر میں قناعت نہیں ہوں تو پھر طمع ہوگی مخلوق کے ساتھ، اور اگر قناعت ہوگی تو پھر مخلوق کے ساتھ میری طمع نہیں ہوگی. فرماتے ہیں ہاشا للہ، سنو اس کو، ہاشا للہ طمع من از خلق لے، ہاشا للہ طمع من از خلق لے، از قناعت در دل من عالم. میرے دل میں تو قناعت کا ایک جہان آواز ہے. تھوڑے کول تے قناعت دی ایک ریوڑی بھی نہیں ہوئے گی، ساڈے کول قناعت کا پورا جہان فرمایا ہمارا حال ہو رہا ہے. تو عورت ہے تو ہمیں سمجھنے کی کوشش کر، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو پہلے ہی بتا دیا کہ جو درویشوں کا جو کار ہے یہ کار ماورا ہے. جو درویشوں کا جو کار ہے کار درویشوں، یہ یاد رکھو یہ تو ورا الورا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے تو اگر سمجھ نہیں سکتی تو اعتراض مت کر. ہاں قناعت، میرے اندر قناعت کا پورا ایک جہان آتا. حاشا للہ طمع من از خلق از قناعت در دل من عالم. دو شعر ہیں، یہ قابل توجہ شعر ہے. اب رومی صاحب اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو تجھے میں دکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے. اور اس پر شاہ صاحب اور تمام علماء کرام اس کو غور کریں گے، چونکہ اگلا درس جو ہے صرف اس بات پر شروع ہو رہا ہے نیا، وہ یہاں پھر اس قصے کو بند کر کے ایک نیا معاملہ کھولنے لگے. مصنوی نے ہوتی تو پھر اور لفظ ہے، وہ معاملہ کھولنے لگے، وہ نیا قصہ کھولنے لگے. تو یہ قصہ پھر انتظار میں پڑ جائے گا، یہیں پر یہ بات رک جائے گی. اور اس پر رومی صاحب کلام کریں گے کہ بعض اوقات جو آدمی کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا. یہ صوفیاء کا کمال ہے کہ وہ کائنات سے معنی کھینچتے ہیں، کائنات کے اکنام سے معنی کھینچتے ہیں، کھینچ کے طالبین کے دلوں میں. دیکھو کیسا معنی کھینچ رہے ہیں، کیا بات. اب انشاءاللہ اس پر بات تو اگلی درس میں ہوگی، لیکن اس کو سنو. وہ فرماتے ہیں کہ اس خاوند نے بیوی سے کہا کہ یہ جو تو امرود کے درخت پر بیٹھ کر مجھے نیچے دیکھ رہی ہے اس طریقے سے، عجیب نظروں سے، تو اس درخت سے نیچے اترا تاکہ تیری نظر ٹھیک ہو. یہ عجیب بات ہے. اب آپ کہیں گے امرود کا درخت اور یہ اس کا آپس میں کیا نسبت ہے؟ تو نسبت یہ ہے کہ یہ عربوں میں قصہ مشہور تھا بڑا، کہ ایک عورت تھی اس عورت کا ایک آشنا تھا، ایک ناجائز یار تھا جی. اس عورت نے اپنے یار کو کہا
کہ میں اپنے خاوند کے سامنے تیرے ساتھ نازیبا حرکت کروں، لیکن اسے پتہ نہیں چلے، وہ دیکھے گا پھر بھی نہیں بولے گا۔ بھئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مسئلہ یہ تمثیلات ہوتی ہیں تفہیمات کے لیے، یہ کوئی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے اندر گم ہو جائیں۔ کسی پہ نظر اتنی رکھو جتنی میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں، زیادہ غائب ہوئے تو گمراہ ہو جاؤ، سمجھائی کہ نہیں؟ وہ کہتی ہے اللہ کی بندی خدا دا واسطہ ہے، پردہ پیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو دیکھ کیا کیا اس نے، کہ اس نے خامن کو ایک دن کہا کہ آؤ آج میں تمہیں خود درخت پہ جاؤں گی، تمہیں امرود توڑ توڑ کے کھلاؤں، ٹھیک ہے؟ تم نیچے کھڑے ہو نا، میں اوپر سے توڑوں، میں دیتی جاؤں گی، کھاتے دیکھو میری محبت تمہارے ساتھ میں۔ اس نے اپنے یار کو بھی جاڑی میں چھپا دیا، تو مجھے جزلہ میں اشارہ کرا گی تو کدھر آ گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صاحب وہ خامن تیار ہو گیا۔ یہ سب یہاں لکھا ہوا ہے اور آپ پڑھ بھی لینا، یہ ہے مفتاح العلوم، پڑھ لینا۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خامن کو لے جاتی ہے، خود درخت پہ چڑھ جاتی ہے، درخت پہ چڑھ کے جیسے ایک دو امرود دیتی ہے نا، تو غضبناک آواز میں مکمل چیخو پکار میں خامن پر ایسا برستی ہے شالی، کہتی ہے ظالم، میں گھر چھوڑ کر یہ درخت پہ آ کے اتنی مصیبت سے میں نے چڑھی ہوں اور آگ تجھے امرود دے رہی ہوں، اور تو یہ کس عورت کے ساتھ کیا کھیل کر رہا ہے نیچے؟ وہ حیران پریشان ہو گئی، چونکہ وہ تو اکیلا تھا ادھر۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میں تنہا کا خبردار اگر جھوٹ بولا تو میں تجھے دیکھ رہی ہوں کہ کون ہے یہ، بڑے سخت قسم کے الفاظ کہتی، یہ عورت کون ہے اور کس طرح تو اس کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ کیا حرکتیں تو کر رہا ہے۔ اس نے بڑے قسم قرآن اور بڑے اس نے حلف دیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پاگل تو نہیں ہو گئی ہے۔ وہ نہیں مان رہا تھا، وہ نہیں مان رہی تھی عورت۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ جب نیچے آیا تو اس نے کہا اچھا اگر یہ بات نہیں تو خود اوپر چل کے دیکھ۔ وہ خامد اوپر گیا، جب اوپر گیا تو اس نے اپنے یار کو بلایا اور بلا کے وہ نازیبا حرکت جب اس نے دیکھا، اس نے اوپر سے کی، او خدا کی بندی یہ کیا کر رہی ہے؟ اس آخیا یہ تکی نے جو میں آخیا سی وہی ہو رہا تھا۔ اس آخیا تو کوئی نہیں کیتا ہے، نہیں میں بھی کوئی نہیں کیتا، اس واسطے جڑا تینوں نظر آ رہے ایک وہ درخت کے اندر کو رولا ہے، جو اس کے اوپر چڑھے اسے ایسے ہی نظر آتا ہے، جو تجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں ہے۔ آج جیسے مجھے نظر آ رہا تھا، تو کہہ رہا ہے میں بالکل پاک صاف ہوں، تو میری کہتی میں بھی پاک صاف ہوں، تجھے یہ درخت پہ جو تو چڑھا ہے تو کہا تو نیچے آ، جب وہ نیچے آ رہا تو اس نے بگا دیا، اس پہ نیچے آتا ہے تو وہ نہیں ہوتا ادھر، کہتا ہے ہاں واقعی یہ کوئی درخت کا کوئی مسئلہ ہے، مجھے جیسے تجھے میں نظر آیا تو بھی مجھے ایسے ہی نظر آئی تھی۔ اب رومی صاحب فرماتے ہیں اس واقعے سے یہ بتاتے ہیں کہ امرود کے درخت پہ چڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تجھے سر کی طرف سفر کرے اور تجھے جو نظر نہیں آنا چاہیے وہ نظر آ رہا، اور بعض اوقات جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تجھے تو نظر آ رہا ہے کہ میں تما والا ہوں، نظر تجھے ایسا آ رہا ہے کہ میں اپنی گفتگو سے مخلوق کو اکٹھا کر کے اپنے لیے تعریفی کلمات کہلواتا ہوں اور میرے اندر طمع کی کوئی رمق نہیں ہے۔ فرمایا ایسا نہیں، جو تجھے نظر آ رہا ہے ایسا نہیں، میں کچھ اور ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں کچھ اور ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اب رومی صاحب فرماتے ہیں اس خامند کے ذریعے سے عورت کو کہ تو جو
یہ امرود کے درخت پہ بیٹھی ہے اور تجھے عجیب و غریب نظر آ رہا ہے، چھوڑ اس درخت کو، یعنی تو اس مجاز سے نکل کے حقیقت میں آ اور اس جھوٹ سے نکل کر سچ کی طرف آ، تاکہ تجھے میرے اندر چھپا ہوا قناعت کا سمندر نظر آئے۔ میں تو اپنی نفسانیت کے امرود والے درخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، تجھے جو ہے میری قناعت نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو فرما رہے ہیں کہ تجھے نظر ہی آتا ہے کہ میں طمع کرتا ہوں، لیکن جو نظر آ رہا ہے ایسا ہے نہیں، میں طمع والا نہیں، میں قناعت والا۔ اب یہ ذرا اس کو سن لیں تحت لفظ میں، از سرے امرود بن، از سرے امرود بن بینی چنان۔ امرود بن جو ہے یہ بھی جو اس دن ہم بات کر رہے تھے سب بیٹھ کے، یہ اضافت مقلوب ہے، نہیں سمجھے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، تو یہاں مضاف الیہ پہلے آ گیا، مضاف بعد میں آ گیا، اس کو اضافت مقلوب کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ، اور اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی آپ کو، جیسے پیرانے پیر، کیا پیرانے پیر، حالانکہ پیرے پیرا ہونا چاہیے، یہ تو انہوں پتہ ہے، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو پہلے، لیکن فارسی کا یہ رولا ہے، یہ مضاف مضاف الیہ میں بڑے سخی ہیں، جتنے مرضی مضاف کر چھوڑا، مضاف الیہ کر چھوڑا، مضاف الیہ کریں تو یہ معروف طریقہ ہے، اور مضاف الیہ اور مضاف کر دیں تو یہ غیر معروف، اس کو اضافت مقلوبہ کہتے ہیں، تبدیل کر دیا گیا، پلٹی ہوئی اضافت۔ تو اس لیے اس کو استعمال کیا تھا عربی زبان میں، جیسے ہند الولی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہند الولی، ولی الہند ہے اصل ہے، کیا ہے؟ ولی الہند۔ آپ نے کہا ہو ہند الولی کا مطلب ہو یا ولی نہ ہندوستان، نہیں سمجھے؟ ہند الولی کا کیا مطلب ہے یار؟ ہندوستان، ولی کا ہندوستان، ولی دا ہندوستان، ولی دا ہندوستان، اصل میں معنی کیا ہے کہ ہندوستان دا ولی، ولی الہند، لیکن فارسی میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس اضافت مقلوبہ کو سمجھنے کے لیے مطلوبہ دماغ چاہیے، نہیں سمجھے؟ اس مطلوبہ کو سمجھنے کے لیے مطلوبہ دماغ چاہیے۔ تو اب اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں، ہمارا بہت سب موضوع نہیں ہے، میں آپ کو گرامر نہیں پڑھا رہا، لیکن سمجھا پانا ضرور ہے۔ تو از سرے امرود بن، اصل میں بنے امرود ہونا چاہیے، امرود کا درخت، لیکن یہ اضافت مقلوبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں بینی چنا، ایسے کیا دیکھ رہی ہے تو یہ سرے امرود پہ چڑھ کر، کیا دیکھتی ہے؟ اس انداز سے زاں فرودات، نیچے ہو کر تھلے آ، تان نماند آں گما، تاکہ تجھے وہ نظر نہ آئے جو تجھے نظر آئے، یعنی تو اپنی آنکھ سے یہ پٹی اتار تاکہ تجھے جو میں طمع والا نظر آ رہا ہوں وہ نظر نہ آئے، بلکہ تجھے میں قناعت والا نظر آئے۔ از سرے امرود بینی چنا، زاں فرودا تان ماند آخری مثال کہ جو نظر آتا ہے کبھی کبھی وہ ہوتا نہیں، اور وجہ کیا ایسی شاہ صاحب؟ اس کی وجہ اپنی ذات ہوتی ہے، یعنی حقیقت تو نہیں تبدیل ہو سکتی، لیکن اگر آپ کو حقیقت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نقص اس خارج میں حقیقت کے اندر نہیں ہے، بلکہ نقص تیرے اندر ہے۔ تو اپنے نقص کو دور کر تاکہ خارج میں جو تجھے نقص نظر آ رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ سمجھے کہ نہیں بھائی؟ جس طرح وہ ٹیڑھی کھیر، ٹیڑھی کھیر سنا نا آپ نے محاورہ؟ ٹیڑھی کھیر کس نو کہندے ہیں جی؟ نہیں ٹیڑھی کھیر کہتے ہیں
ٹیڑھی سمجھتے کہ ڈنگی تے کھیر تے ساری عمر کھانے رہے ہو. کھیر بھی ٹیڑھی اور سیدھی ہوندی ہے, بولو نا, بولتے کیوں نہیں؟ تے انے اگے رکھی نے کھیر, اس کو پوچھنے لگے کہ کھاؤ جی کھیر, اس نے کہا اس طرح میں نہ کھانا, یہ کس طرح ہوندی ہے؟ انہوں نے آخیا کس طرح ہوندی ہے تسی کھاؤ بس, کس طرح سانو کیا پتا ہے, تانوں کس طرح دسیے, تہاڈی اکھاں تے ہے کوئی نہیں, وہ مننا کوئی نہیں سی, انہاں نوں کوئی طریقہ نہیں سی آندا, انہاں ہاتھ میں ڈنگا تریڈا کر کے آگے کر چھوڑیا, اس طرح ہوندی ہے. انہوں نے ہاتھ شت لایا نا, انہاں بڑی یہ ڈنگی نہیں ہے, ہم جائی کہ نہیں, ادھر سے جو کام مشکل اور پیچیدہ ہو اس کو ٹیڑھی کھیر کا محاورہ بن گیا, سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب جیسے اس کو نظر آئی اس نے کھیر کو ایسا بنا دیا, اور اپنی دانش کے مطابق کھیر کو اس نے ٹیڑھا میڑھا سمجھا, سمجھے کہ نہیں آپ؟ اب رومی صاحب فرماتے ہیں اس کو وہ کانے آدمی تانے نظر آ رہے ہیں. قاری صاحب تامے آدمی نہیں بلکہ کانے آدمی تامے نظر آ رہے ہیں, جبکہ ایسا ہے نہیں. فرماتے ہیں نقش اب اس کانے کے اندر ہے یا اس دیکھنے والے کے اندر ہے؟ فرمایا کانے کے اندر اس کی حقیقت کنات والی موجود ہے, لیکن اس کی اپنی طبیعت میں وہ حقیقت سما نہیں رہی, اس لیے اس کو اس کی حقیقت کی تبدیلی نہیں دیکھنی چاہیے, اپنی طبیعت کی بحالی کی طرف نظر. کیا بات ہے, سمجھے؟ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چیز جو نظر آتی ہے ہوتی ایسی ہی ایسے نظر آ رہی ہے, لیکن ایسے ہوتی پھر بھی نہیں. اس کی مثال کیا دیتے ہیں, کیا خوبصورت مثال ہے, آپ لوگ بھی عقل رومی پر حیران ہوں گے. آخری شعر ہے اور آخری مثال ہے. وہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے, فرماتے ہیں کہ جب تم, وہ بیوی کو وہ کہتا ہے خامن کہ تو جب گھر میں تیز تیز گول گول گھوم چکر لگا, دوڑ اندر, کیا اندر دوڑو, راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, جو تو نے انگلش ہی جانے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, ہم جائے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ تو رن راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اور تیزی کے ساتھ. تو فرمایا جب گھومتے گھومتے کھڑے ہو جاؤ, کہتے آنکھیں کھول, جب آنکھیں کھولتی ہے تو اسے لگتا ہے پورا کمرہ ایسے گھوم رہا ہے, اور اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کمرہ گھوم رہا ہے. بولو بولو, ہمیشہ فرماتے ہیں اب بولو کمرہ اپنی حقیقت پر موجود ہے یا نہیں؟ کیا کمرہ گھوم رہا ہے یا اس چکر کی وجہ سے اس کے سر میں چکر آ گیا؟ ہاں بولو نا. تو اسے فرمایا اگر تو یہ چکر چھوڑ دے تو تیرے سر کا چکر بھی ختم ہو جائے گا, اس لیے چکر چھوڑو, یہ فراڈ فتنے چھوڑو تاکہ تمہیں حقیقت نظر آئے. تو فرمایا کہ اب نظر یہ آتا ہے کہ کیا نظر آتا ہے کہ کمرہ گھوم رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ اگر نہ ہو تو تھوڑی دیر بعد درس مکنے والا پیچھے کر کے کوشش کر ہاں پیچھے سارے اس طرح گھومے ہو نا, وہ بھی ریکارڈنگ کر کے دکھائیں گے کہ یہاں تجربے ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں چونکہ مر گردی و سر گشتہ شدی, چونکہ گرد برد گرد گھومتی رہی تو سرگشتہ ہوگی. کیا ہوا؟ تو گھومی اور گھومنے سے تیرا سر گھوم گیا, تو جتنی مرضی گھوم کمرہ کبھی نہیں گھومے گا. بولو بولو, جتنی مرضی تو 10 سال گھومتی رہے کمرہ نہیں گھومے گا. بولو کمرہ نہیں گھومے گا, کمرہ نہیں گھومے گا. تم ساری زندگی کعبے کا طواف کرتے رہے لیکن کعبے نے کبھی تمہارے گرد چکر نہیں لگایا. ایک روایت ہے بایزید بستامی کے لیے, سنی ہے, میرے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں ہے, بس سنید ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ گئے ایک دفعہ تو پھر ایسا بھی ہوا کہ اللہ والوں کا طواف کعبہ کرتا دکھائی دیا, ایسا بھی ہے. لیکن چونکہ ہم سنی اکثر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات زیادہ سناتے ہیں, میں پرہیز کرتا ہوں. لیکن یہ بھی مسلم ہے کہ ایک مومن کامل کی عزت و حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے. اللہ اللہ, یہ مسلم ہے, یہ میرا موضوع نہیں. تو اب اگر وہ طواف آپ تیز سے شروع کر دو تو آپ تھوڑی دیر بعد کہیں گے واہ واہ میں ولی ہو گیا, کیوں کعبہ میرا تو آپ شروع کر دو. دونوں نظر اس طرح ہے جی, تو تیز تیز گھومنا شروع ہو جاؤ,
تیزی کے ساتھ رش نہ ہو ادھر. تو جیسے 7 چکر پورے ہوں گے تو وہ آپ کو لگے گا میں تو 7 کتے 14 میرے چکر 14 میرے کٹ رہے ہیں. میں تو 7 چکر کے ساتھ ایک محبت نہیں ہو تو میرا 14 چکر میرے ارد گرد کٹ رہے. اس سے پتہ چلا کہ تمہاری جو نظر ہے کبھی کبھی اسے جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں قابل نظر نہیں ہوتا. سمجھے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ خانہ را گردن بینی، خانہ را گردن بینی، تجھے گھر گھومتا نظر آ رہا ہے. وہ گھر نہیں فرماتا ہے تو ہی، وہ تو ہے جو گھوم رہی ہے. فرمایا تو ہے جو گھوم رہی ہے، گھر نہیں گھوم رہا. وہ تو ہے جس سے میں تما والا نظر آ رہا ہوں. میں اپنی جگہ کھڑا ہوں، تما والا نہیں قناعت والا. اپنی جگہ تجھے نظر ایسا آ رہا ہے اور واقعی تجھے نظر آ رہا ہے اس لیے تو بول رہی ہے. جس طرح چکر کاٹنے والے کو نظر آتا ہے کہ کمرہ گھوم رہا ہے، حالانکہ کمرہ نہیں گھومتا، وہ خود گھوم گھوم کے اس کا دماغ گھوم جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کمرہ چکر کاٹ رہا. اسی طرح نظر دھوکہ کھا جاتی ہے. جیسے آپ بس میں سفر کریں، کار میں، تو لگتا ہے کہ ساری چیزیں پیچھے دوڑ رہی ہیں. ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں؟ تو بولو کیا چیزیں پیچھے دوڑتی ہیں؟ اللہ کے بندے چیزیں ادھر ہی کھڑی ہیں تو آپ ہی دوڑ رہے ہیں. تو اپنی دوڑ ذرا روک نہ، پھر دیکھ باقی چیزوں کو، پھر تمہیں صحیح نظر آئیں گی. بہت اچھے. سمجھ آئی؟ اب وہ اس عورت کو کہنا چاہتے ہیں تو ذرا اپنی بریک مارنا تھوڑی، پھر تینوں نظر آ جاسی میں کام ہے نہیں، میں کام تما والا نہیں ہوں، میں قناعت والا. بس یہ آخری شعر ہے، اس کو سماعت کریں پھر ختم کرتے ہیں. اور اگلا درس پھر اس پر ہوگا کہ جو نظر آتا ہے بعض اوقات وہ ہمارے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، حقیقت اس کے برخلاف. چونکہ گردیوں سر سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دینی، مذہبی، روحانی بنانے کی توفیق دے اور ان لوگوں کی نسبت عطا فرمائے جو حقیقت کی روشنی میں سفر کرتے ہیں. جو حقیقت کی روشنی میں سفر کرے، یاد رکھو وہ آپ کو حقیقت تک لے جائے. اس لیے اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی ہر طریقے کے جو روحانی آلائشیں ہیں ان سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ میری اور آپ کی بخشش فرمائے. اس درس کے ذریعے دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے.